مجھ کو کبھی بھی کوئی غم نہیں ہوتا، اس کا کوئی محترم نہیں ہوتا، بہت بڑھتا رہتا ہے جلسوں میں، مگر یہ 5 کا اور 10 کا نوٹ کبھی کم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ یہ وقت بات کرنے کا نہیں، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اگر زحمت نہیں ہوگا تو آگے آپ کو اس میں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت، بس ایک بات بتا کے ایک بات بتا دوں گا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جن مہمانوں کو آپ نے بلایا تو وہ سب اتنے دور سے چل کے آئے ہیں، جب مہمان نوازی کا حق یہی ہے کہ جب تک وہ بیٹھے رہیں آپ اٹھ کے نہ جائیں، بس یہ آپ سے مانگتا ہوں۔ آئیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ایک بہترین خطیب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، لہک کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تمام تر ممبر والوں کی ایک شعر کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت آپ کی بھی توجہ۔ شاعر نے کہا تھا یاسین صاد قاف تو درجہ انہی کا ہے، سبحان اللہ۔ یاسین صاد قاف تو درجہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر سپارے میں چرچا انہی کا ہے، اور کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر، کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر، ارے جس کے لیے بنا ہوں اشارہ انہی ہے کیا کہنے بس بنا ہوں اشارہ انہی کا ہے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا، امیر کشور خطابت، ادیب شہیر، ملیح البیان، طلیق اللسان، واقف تفسیر قرآن حضرت علامہ مولانا سراج احمد سے الحمدللہ جو کرسی خطابت پر براجمان ہو چکے ہیں، بس ان مصروں کے ساتھ میں آپ کو ان کے حوالے کرتا ہوں کہ شاعر نے کہا تھا نہ دولت کی بات کر نہ خزانے کی بات کر، گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات کر، اور بیدار تھے جو لوگ وہ آگے نکل گئے۔ ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو اللہ ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے، ہماری نیکیوں کے زنجیر کو باوزن کر دیتا ہے۔ اچھا جتنے لوگ یہاں پر گنہگار بیٹھے ہوں جن کو نیکیوں کی ضرورت وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھتا کلام پڑھا بھائی محترم فہیم صاحب نے کہ مسکراؤ بیٹیوں خوشیاں مناؤ بیٹیوں، کیوں؟ کیونکہ ظلم کو جڑ سے مٹایا، آمنہ کے لال نے ساری دنیا کو بتایا۔ بالکل آپ کو مجھے ساتھ چاہیے، ظلم کو جڑ سے مٹایا آمنہ کے لال نے، ساری دنیا کو بتایا آمنہ کے لال نے، اور جس کا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں پرسان حال، جس کا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں پرسان حال، اس کو سینے سے لگایا آمنہ کے، جس کا دنیا میں کوئی ممبر شریف کے حوالے سے بھائی محترم شاداب صاحب تشریف رکھتے ہیں، منوار صاحب رکھتے ہیں، دیکھیں بڑی قیمتی شعر ہے، لیکن کہتے ہیں سبحان اللہ، ظلم کو جڑ سے مٹایا آمنہ کا نہیں پرسان حال، اس کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے، اور باپ کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بچیوں، باپ کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بچیوں، دفن ہونے سے بچایا آمنہ کے لال نے۔ باپ کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بیٹے، لیکن تشریف نہیں لائے تھے، لوگ کہتے تھے بچیوں کو دفن کر دو، بچیاں زحمت ہیں، میرے آقا تشریف لائے اور فرمائے لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو شاعر نے کہا زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے۔ سائل ساؤنڈ سروس نا، ابھی جب میں آیا تھا بڑا اچھا آپ کا ساؤنڈ تھا، مگر آپ نے کچھ مسٹیک کی ہے، میری اس لیڈ کی آواز بیس تھوڑا سا کم کر کے آواز تھوڑا کھول دیجئے، مجھے میری آواز سمجھ میں آئے، ورنہ جو لوگ بیٹھے ہیں آواز تیز ہوگی تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا مگر ایسے سبحان اللہ سے بولتے ہیں، تو مقصد یہ لوگ سمجھ بیس کم کر دیجئے، ہاں الحمد آواز کھول دیجئے، لیکن کہتے ہیں سبحان اللہ۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے، دل کا جہاں خاموش نہیں رہے گا۔ مجھے امید ہے جو بیٹیوں کے باپ ہوں گے وہ خوش ہو کے بولیں گے سبحان اللہ۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے، دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے،
ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان۔ بیٹی سے ایک بہترین کلام پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا نسیم باغ رسالت اندلیب چمنستان نبوت بھائی محترم آفتاب صاحب اللہ سے کہ وہ آئے اور ایک کلام سے ہم تمامی تر سامعین کی تصورات کی دنیا میں گنبد خضرا کے جالیوں کے قریب کر دیں۔ آئیے استقبال کر لیں نعرے تکبیر، محبت در انداز میں رب کا نام لینا ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اے سوال چل اڑا کرے جانب طیبہ مجھے، یاد آتا ہے مجھے اب گنبد خضرا مجھے۔ یار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کرسیاں لیے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا جہاں پائیں وہیں بیٹھ جائیں۔ کرسیوں کی مارا مار تو اکثر دیکھنے کو ملتی ہے، ابھی زیادہ نہیں بس 2024 آنے تو پھر دیکھنا ہے الحمدللہ۔ جو کبھی گھر نہیں آئے ہیں نا وہ بھی آپ سے سلام کرنے آئیں گے الحمدللہ۔ بڑا کثیر تعداد مجمع ہے نبی کے عاشق یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ۔ نعرہ لگائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت حافظ و قاری آفتاب صاحب قبلہ، تمام تر الحمدللہ مقدس لوگ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کی نظروں کے سامنے ایک بڑا بہترین، بڑا شاندار، بڑا الحمدللہ سریلی آواز کا مالک، نغمگی آواز کا مالک شہنشاہ ترنم بھائی محترم عرفان رزاقی کی شکل میں منبر رسول پاک کے رہر پر ہستہ و گلاب نطرات تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، یقین مانو بشن پور والوں میں زیادہ بڑا بول تو نہیں بولتا ہوں مگر اتنا ضرور کہوں گا، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ بھائی محترم عرفان رزاقی 2023 میں نعت پڑھ رہے ہیں۔ کہیں 1400 صدی میں ہوتے تو پتا تھا نا کہ شاہجہاں نے تاج محل بنوانے والوں کو ہاتھ کٹوا دیے تھے، گلا پکڑ گیا ہوتا۔ یہ آواز اتنی پیاری کیونکہ اتنے اچھے مستری تھے جو بنایا تاج محل کو ہاتھ کر کے دوبارہ نہ بن گئے، بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں۔ اگر یہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آقا کی نعت پڑھ دیں، میرا ایمان کہتا ہے مچھلیاں سبحان اللہ بول پڑے، اتنی اچھی آواز کے مگر میں ملاقات کراؤں گا تھوڑا رک کر۔ اور صرف یہی نہیں الحمدللہ ابھی آپ کو خطاب کی دنیا میں لے جانے کے لیے بڑے اچھے اچھے خطبہ تشریف لائے ہیں آپ کے نظروں کے سامنے الحمدللہ۔ مفکر قوم و ملت، ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا انوار صاحب تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مبلغ حق و صداقت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فدائے حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا سراج احمد جامعی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی چند منٹ کے بعد انشاءاللہ ان کے خطاب سے آپ سرفراز ہوں گے۔ اور اس محفل کا سب سے عظیم الشان خطیب، اس محفل کی آن بان شان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا رضوان احمد خان صاحب رضوی، مدرس مدرسہ قادریہ اسماعیلیہ تعلیم القرآن صدر الدین پور کی آمد ہونی ہے الحمدللہ۔ سب سے نایاب پاکیزہ فصاحت و بلاغت سے بھرا لبریز خطاب ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ امید کروں آپ میرا ساتھ دیں گے، بشن پور والوں میرا ساتھ دیں گے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس خوبصورت مجمع میں مجھے ابھی خبر ہوئی ہے کہ کچھ حفاظ بیٹھے ہیں، حضرت حافظ و قاری مشتاق صاحب، مولانا اختر پرویز اختر صاحب، تمام تر میں گزارش کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ یار پورا مجمع آگے والے جو میرا ساتھ دے رہے، پیچھے والے اکثر کیا ہوتا ہے اگر پیچھے والے لیٹ، ہم نے جو ہے تحقیق کیا کہ لیٹ کیوں آتے ہیں تو پتا چلا جلسے میں لیٹ آنے کے دو فائدے۔ ہم نے کہا بتاؤ، بولا کبھی کبھی اکثر شیرینی پیچھے سے بڑھتی ہے، ایک یہ، دوسرا جب دل کرے تب اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو پیچھے والے ہوشیار، میں جان چکا ہوں ہوشیار لوگ بیٹھے ہوئے، مگر ایک بار اگر مسکرا کے آقا کا نام لے لیں، کہہ دیں یا رسول اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، غم زدوں کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، کلام اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ واہ واہ،
سبحان اللہ. مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں بھائی محترم عرفان رزاق کی. جب کبھی لمبے سفر میں میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں ATM نہیں لے جاتا ہوں, کیونکہ اتنا ان کو نظرانہ جلسے سے مل ہی جاتا ہے کہ اسی سے ہم راستے بھر خرچہ کیا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے چلتے پھرتے ATM ہیں. الحمدللہ کہتے لہے کہ سبحان اللہ. میرے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اور ہم سطوں کو رسا مصطفیٰ پیچھے کی ہے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو عطائے مصطفیٰ کے حوالے سے استاذ زمن علامہ حسن رضا صاحب قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا ہے, اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو پھر وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور فخر ازہر حضور اختر رضا خان ازہری قلم اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں, لکھتے ہیں اے لوگوں جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو, جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, جس نبی کا کلمہ بشن پور والے لوگ پڑھتے ہیں, جس نبی کا کلمہ پوری دنیا کے ممالک کے مسلمان پڑھتے ہیں, ذرا اپنے اس نبی کی طاقت تو دیکھو, ذرا اس نبی کا پاور تو دیکھو. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دیں ہری جنت ہوا کر دیں, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں, جہاں میں ان کی جلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا. الحمدللہ تمام تر لوگ بیٹھ چکے ہیں, بڑے اچھے اشعار آپ نے سماعت کر لیے ہیں. نعت و منقبت کے حوالے سے ابھی جتنے لوگ بیٹھے میں گزارش کروں گا تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے خطیب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ہم سب کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جلسوں میں جائیں تو اصلاح زیادہ کرائیں, نعت و منقبت کو سنیں مگر تقریر ضرور دل سے سنا کریں. سننا چاہتے ہیں آپ رات لے کے کہتے سبحان اللہ, کہتے یا رسول اللہ. قرآن ملت اسلامیہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں خطاب کرنے کے لیے گزارش کروں گا. مقرر شیری بیان حضرت حافظ و قاری چاند محمد صاحب اللہ سے, حافظ و قاری چاند صاحب سے کہ الحمدللہ بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں, ایک اچھا لہجہ بھی ہے نعت پڑھنے کا, مگر یہاں پر لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, لوگوں کو راہ راست کے بتانے کی ضرورت ہے. تمام تر سامعین کے روبرو حاضر ہو جائیں. آئیے ایک نعرہ لگا لیں, اپنے موصوف کے استقبال کرنے, احساس دلاتے کہ ہم بشن پور والے سننا چاہتے ہیں. لگائیں نعرے تکبیر. پیچھے والے کنجوسی نہ کریں, ہاتھ اٹھا کے بولیں نعرے رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد, اہل سنت زندہ باد, عید میلاد النبی زندہ باد, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, نعرے تکبیر نعرے رسالت. کی بات کر, گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات کر, بیدار تھے جو لوگ وہ آگے نکل گئے, سوئی ہوئی ہے قوم جگانے کی بات ہے. فسانہ نہیں حقیقت ہے, باغ طیبہ ہی اصلی جنت ہے, غور اس پر کوئی نہیں کرتا, ماں کے قدموں تلے ہی جنت ہے. اچھا بات میں نے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انوار صاحب میں شعر بڑا اچھا پڑھ دیتا ہوں, لوگ سمجھ نہیں پاتے, بڑا اچھا شعر پڑھ رہا ہے کہ بولے سبحان اللہ یار. الحمدللہ ماں کی عظمت بیان کر دی 2 اشعار میں انہوں نے, اور بڑا پاکیزہ بیان آپ نے سماعت کیا عظمت رسول کے حوالے سے. عزائم ملت اسلامیہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو لمبی چوڑی یہاں پر باتیں کر کے لوگوں کو انوائٹ کروں, میرے پاس اتنا وقت ہے کہ بس کھڑا ہوں اور ایک دوسرے کو بلاؤں تاکہ فہرست لمبی ہے. یہ تو ابھی مدرسے کے پڑھنے والے بچے ہیں بشن پور والوں, یہ مدرسے کے طلبہ ہیں. ابھی جب ان کے استاذ کا نمبر آئے گا پھر عالم کیا ہوگا. جب ان شاگردوں کا یہ عالم ہے کہ پورے مجمع کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں, جب ان کے اساتذہ کا نمبر آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کرسیاں پھر منگانی پڑیں گی. لیکن بولے سبحان اللہ.
الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے خطاب کیا. ابھی مانوار صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کے پیکر میں ایک اچھا کلام سماعت کرنا ہے. ان کے پیچھے محب العلماء جناب شہزاد وارثی صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی ابھی ملاقات میرے فوراً بعد ہونی ہے. تمام تر بھائی محترم شاداب بھائی تشریف رکھتے ہیں, سراج صاحب آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گا. مگر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, تمام تر لوگ بیدار ہو جائیں, یہ میرا مقصد ہے. پیچھے والوں اگر کوئی دقت نہ ہو تو آپ لوگ کہہ دیں سبحان اللہ. بالکل بڑے ماشاءاللہ جو لائٹیں لگی ہیں ساری لائٹیں سامنے سے ہیں, ایک دو لائٹیں ادھر سے ہوتی تو ہم بھی کسی کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کون ہے مسکرا کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کون میری باتوں سے زبردستی بول رہا ہے. میرے بھائی میں آپ کا چھوٹا بھائی, بالکل ناراض نہ ہونا. میرا کام یہ ہے کہ فصل کو اچھی کھیت کو اچھے طریقے سے تیار کر دیں تاکہ ہمارے مقدس مستند محتکم علماء کرام اس پہ اپنی باتوں سے خوبصورت پیڑ لگا سکیں اور اس کو محبت کے گلاب کو کھلا سکیں. یہ میرا مقصد ہوتا ہے. میری باتوں کو دل بنا لینا, میری باتیں جو سمجھ میں آئے اس کو رکھ لینا, نہ سمجھ میں آئے تو اس کو پھر واپس بھیج سکتے ہیں آپ. کہہ دے لہک کے سبحان اللہ. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, تمام تر ممبر رسول پاک کے تمام تر بیٹھنے والے لوگوں کو خصوصی توجہ چاہتا ہوں. مجھے مانوار سے پتہ چلا کہ اس مجمع میں الحمدللہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے جان کر کہ ہمارا یہ بشن پور میری پہلی حاضری ہوئی. یہاں ہندو مسلمان لوگ کہتے ہیں صرف کہ ہم ایک ہیں, مگر ہم کو لگ رہا ہے یہاں کہتے نہیں, یہاں کر کے دکھاتے ہیں ہم ایک ہیں. ہاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ ان کی محبتیں. دو تین لوگ یہاں پر آئیں کہ نبی کا ذکر وہ بھی شریک ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ثابت کر دیا کہ ہمیں ان کے جلسوں سے, ان کے انتظامات سے, ان کی مجلسوں سے تکلیف نہیں ہے, ہمیں تو محبت ہے, ہم خود شریک ہوں گے. الحمدللہ یہ بشن پور ہے, مجھے بھی یاد رہے گا. آپ حضرات ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھیں مولانا صاحب نے کہا دوزخ سے دو آتے ہیں مصطفیٰ. اگر بات اچھی کروں تو بولیں سبحان اللہ. دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ, رو رو کے اپنے رب کو مناتے ہیں مصطفیٰ. دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ, رو رو کے اپنے رب کو مناتے ہیں مصطفیٰ. اور ہم امتی تو یاد بھی کرتے نہیں مگر, ہم امتی تو یاد بھی کرتے نہیں مگر امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں. ہم امتی تو یاد بھی کرتے نہیں مگر امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ. اور صاحب کچھ سال پہلے ایک ٹیم چاند پر گئی تھی. الحمدللہ اس کو بڑا ناز تھا کہ ہم چاند تک پہنچے ہیں, شاید امریکہ کی. اذان ملت اسلامیہ شاعر نے کہا جس چاند پہ پہنچ کے اتراتے ہو تم سنو. مجھے امید ہے بشن پور والے یہ شعر سننے کے بعد متھر اٹھیں گے, آپ کی دعائیں مجھے ملیں گی, مجھے یقین ہے. لیکن بولے سبحان اللہ. دوزخ سے آنسوؤں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ, رو رو کے اپنے رب کو مناتے ہیں مصطفیٰ. ہم امتی تو یاد بھی کرتے نہیں مگر امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ. اور جس چاند پہ پہنچ کے اتراتے ہو تم سنو, جس چاند پہ پہنچ کے اتراتے ہو تم سنو, اما اس چاند کو انگلی سے نچاتے ہیں مصطفیٰ. جس چاند پہ پہنچ کے اتراتے ہو تم سنو, اس چاند کو. الحمدللہ یہ ہمارے اکبر بھائی, ان کو پتا چلا کہ میری نظامت ہے, انہوں نے فون کیا اور مجھے واپس بلایا کہ ہم بھی آپ کی نظامت سننے, جلسہ سننے بھی شروع جائیں گے. میرے ساتھ آئے, اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے, اور یہ جو جلسہ سننے کا جذبہ ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے. لہک کے بولے سبحان اللہ. جس چاند پہ پہنچ کے اتراتے ہو تم سنو, اس چاند کو انگلی سے نچاتے ہیں مصطفیٰ. اور بنتا نہیں ہے ہر کوئی, بنتا ہے بس وہی, بنتا نہیں ہے ہر کوئی, بنتا ہے بس وہی. ارے تاج الشریعہ جن کو بناتے ہیں مصطفیٰ, بنتا نہیں ہے ہر کوئی, بنتا ہے بس وہی. تاج الشریعہ جن کو بناتے ہیں مصطفیٰ. آئیے حضرات سماعت اچھی ہو چکی ہے. اسی خوبصورت ماحول کے حوالے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا محب العلماء جناب شہزاد عالم وارثی سے کہ تشریف لائیں. اس شعر سے ان کو بلانا چاہوں گا. ہم سب دین سے ہم سب مالا مال ہوتے ہیں. میں بارگاہ
وارث پاک میں ایک شعر پڑھ دوں شہزاد؟ ہاں بالکل، اور آپ سب اس پر تائید کرنے دعائیں دے دیں، آپ کی محبت ہوگی۔ لہ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کوئی تو قافلہ لے کر کوئی تنہا پہنچتا ہے، کوئی تو قافلہ لے کر کوئی تنہا پہنچتا ہے، لیے امید وارث کا ہر ایک شیدا پہنچتا ہے۔ نہ دولت ہی ضروری ہے نہ پیسہ ہی ضروری ہے، نہ دولت ہی ضروری ہے نہ پیسہ ہی ضروری ہے، جسے وارث علی چاہے وہی دیوا۔ میری سرکار کے دالان تک لے چل، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ یار اگر شعر اچھا لگے تو آپ بول سکتے ہیں، کوئی زمانہ نہیں پڑے گا آپ کا۔ پیچھے والے ذرا اگر آپ کے چہرے مسکرا اٹھے تو کہتے سبحان اللہ۔ پتہ ہے جلسے میں خاموش وہی لوگ رہتے ہیں جن کے من میں گٹکا ہوتا ہے، یا وہ لوگ خاموش ہوتے ہیں جن کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں کس میں سے ہیں آپ؟ اگر کسی میں نہ ہو تو بولے نا سبحان اللہ یار۔ آپ زبان ہلا کے رب کی تعریف کریں گے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں، خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ایک بار اور کہتے سبحان اللہ۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل، مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ اذان ملت اسلامیہ آپ دیکھیں، یہ منبر خوبصورت اور مستند الحمدللہ خطیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ تمام تر عاشق رسول غلام تاج الشریعہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ سب سے ملاقات کرنا ہے، بس گزارش ہے، یہ بشن پور ہے الحمدللہ، اس کا میں نے بڑا چرچا سنا ہے۔ تمام تر جن مہمانوں کا آپ نے بلایا ہے، مکمل خطاب بیان جب تک سن نہیں لیں گے اٹھ کے جانے والے نہیں ہیں۔ وعدہ کرتے آپ حضرات سنیں گے خطاب؟ کیا کوئی بات ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ خطاب سننا نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھو بھیا، ایسے خوبصورت ایکسیڈنٹ ہوا کریں گے، بس ہاتھ نیچے رکھ لیں اور مائنڈ کے باڈی کے ساتھ ساتھ مائنڈ کو پریزنٹ رکھ لیں، لہ کے وجہ سبحان اللہ۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، اور دل ضدی کو ایک آستانے کی ضرورت ہے، دل ضدی کو ایک آستانے کی ضرورت ہے، اس اورنگزیب کو ہند کے سلطان تک لے چل، دل ضدی کو ایک آستانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں بھائی محترم شاداب صاحب نے نبی کی نعت پڑھی، الحمدللہ نبی کی تعریف کی۔ آپ دیکھیں ممبر شریف پہ تمام تر علماء بیٹھے ہیں، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، جب بڑے لوگ ہوں تو وقت کم لینا، یہ سمجھداری ہوا کرتی ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا، جامع علوم و فنون، فاضل معقولات و منقولات، عالم کشف و کرامات، فاضل لطف و عنایات، حامی سنت، ماہی بدعت، قاطع کفر و ضلالت، تاج خطابت، صاحب ریاضت، عظمت و رفعت کے پیمانے میں نور و نکہت کا جام لے کر کرسی خطابت پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آئیے حضرات اپنے اس موصوف کا، اپنے استاذ کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شراب عشق و محبت ساقیہ پلا دیں آپ، حیات روح کا رنگی سبق پڑھا دیں آپ، نہیں ہے فکر انہیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم جدھر سے گزرے ہیں آقا وہ راستہ۔ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ نظامت مجھے آدھی کرنا ہے، آدھی آپ سے کروانا ہے، میرا ساتھ نہیں دیں گے آپ حضرات؟ اگر دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے۔ بھائی اس کا ایکو، اس کی ریپیٹ جو ہے بیس وغیرہ نہیں ہمیں چاہیے، نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو ابھی سیٹ کر لیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، ان کے وقت میں یہ سیٹنگ ایک دم کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ جی جی ایکو ہلکا سا، ہاں ڈاؤن، جی جی صحیح، میں بول رہا ہوں آپ ذرا خاموشی سے، بالکل آپ بس اتنا رہنے دیجئے، اگر یہ مانگیں گے تو ان کو دینا، مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پڑھتا ہوں، جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جدھر سے گزرے ہیں آقا وہ راستہ مہکتا ہے، اور میرے نبی وہاں ٹھہرے گزر گئیں صدیاں، میرے نبی وہاں ٹھہرے گزر گئیں صدیاں، مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ نبی کی نعت، نبی کی تعریف، وہ میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے،
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور مختم فرماتے ہیں کیا؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولے بولے یار، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ الحمدللہ جب بڑے لوگ بیٹھے ہوں اور ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوں، سمجھداری ہوتی ہے کہ مائک پر کم رہا جائے، کم بولا جائے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک پیر و مرشد آواز و انداز محترم عرفان رضا کی صاحب چاند بھی سانولا سا لگتا ہے۔ الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں اشعار آپ نے سماعت کیے اور ماشاءاللہ تمام لوگوں نے محبتوں سے بھی نوازا۔ مجھ کو کبھی بھی کوئی غم نہیں ہوتا، اس کا کوئی محترم نہیں ہوتا، بہت بڑھتا رہتا ہے جلسوں میں، مگر یہ 5 کا اور 10 کا نوٹ کبھی کم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ